ایک تخت جو یمن سے یروشلم 2249 کلومیٹر ایک لمحے میں پہنچ جاتا ہے، تو سوچئے اسے وہاں لانے والے الفاظ کتنے طاقتور ہوں گے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی جادو تھا، تو یقین مانیے کہ دنیا کا سب سے طاقتور ترین جادو بھی یہ نہیں کر پاتا، اور نہ ہی آج کی جدید ٹیکنالوجی میں یہ ممکن ہے، جب ہزاروں کلومیٹر دور تک پیغام ایک کلک پر ایک سیکنڈ میں پہنچ جاتا ہے۔ تک پہنچنے کی سپیڈ اس سے بھی زیادہ تھی، کیونکہ اس کے پیچھے کوئی سائنس یا جادو نہیں تھا، بلکہ دو الفاظ تھے، وہ الفاظ جو اس دنیا میں موجود ہر چیز سے بھاری اور طاقتور ہے۔ جب ملک شب حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیغام ملا، تو آپ علیہ السلام کے پاس جانے کے لیے روانہ ہوئے، لیکن جانے سے پہلے آپ نے تخت کو ایک ایسے کمرے میں لاک کر دیا جس کے آگے 7 کمرے تھے، اور اس تک پہنچنے کے لیے 6 کمروں کو کھولنا پڑتا، جس کی چابیاں صرف ملک شب کے پاس تھیں۔ لیکن پھر بھی جب ملک شب یروشلم سے صرف 4 کلومیٹر دور تھا، تو آصف بن برکھیا نے وہ تک سیکنڈ سے بھی کم وقت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر کر لیا، اور وہ بھی صرف 2 لفظ پڑھ کر۔ آج ہم ان 2 لفظوں کے طاقت کے بارے میں جانیں گے، جن الفاظ کو اعظم کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ذکر ہے کہ اس شخص یعنی جسے کئی علماء آصف بن برکھیا کہتے ہیں، اس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ وہ علم اصل میں اسم اعظم تھا، جو علم اللہ تعالیٰ نے طاقتور جناتوں کو بھی نہیں دیا تھا۔ اسم اعظم کا سادہ الفاظ میں سمجھنا ناممکن ہے۔ تاہم مثال سے اسم اعظم کی تعریف یوں کی جا سکتی ہے کہ جس طرح حسن کو کسی نے کسی سے اپنے اصلی وجود میں آج تک نہیں دیکھا، اور نہ ہی عشق کو آج تک کسی نے دیکھا ہے، اسی طرح اللہ کے 99 ناموں کے علاوہ جتنے نام ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، نہ کہ بجاتے خود اللہ اور اللہ کی ذات تک پہنچنے کا نام اسم اعظم ہے۔ اہل تشریح کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں اس دور میں آصف بن برکھیا کی شکل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اسم اعظم ان کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سکھایا، کیونکہ آصف اصل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے خلیفہ ہونے کے تھے، تو ان کو ایک علم دیا گیا تاکہ عوام میں ان کی داغ بٹھا دی جائے اور بعد میں کوئی اس پر اختلاف نہ کر سکے۔ یعنی شیعہ عقیدے کے نزدیک آصف بن برکھیا اصل حضرت سلیمان علیہ السلام کے امام بنے، اور وہ ایک خاص علم رکھتے تھے، اور بعض کے نزدیک وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے، اور اس دور میں اس آصف بن برکھیا کہلاتے تھے۔ اہل سنت اس بارے میں مختلف رائے رکھتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہو سکتے، بلکہ وہ اللہ کے ایک ایسے بندے تھے جن کا ایمان مضبوط تھا، اور وہ ایک قابل ولی تھے۔ کئی علماء کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ یہ نام آصف بن برکھیا یہودیوں نے رکھا، جبکہ ان کا نام نہیں تھا۔ اہل سنت کا ماننا ہے کہ جب آصف بن برکھیا نے ملکہ شبا کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس لانے کا ارادہ کیا، تو انہوں نے کہا یا حیوم یا قیوم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اس میں جس کے ساتھ حضرت آصف بن برکھیا نے تخت سبا اٹھانے کی دعا کی تھی، وہ یا حیوم یا قیوم تھی۔ اللہ تعالیٰ کے شفت کے مطابق ایک عالم دین کا قول ہے کہ ہے ہی وہ ذات ہے جو تمام امور انجام دیتی ہے اور ان کا ادراک کرتی ہے۔ جو شخص اسے ہر کثرت کے ساتھ پڑھتا رہے، اس کے ہر مردہ کام میں زندگی پڑ جائے گی، اور اس کا دل ہمیشہ زندہ رہے گا، اور اس کی روح اس کو پیدا کرنے والے کی طرف متوجہ رہے گی۔ کیا اس میں اعظم یا حیو یا قیوم ہی ہے؟ اس کے بارے میں اختلاف ہے، کیونکہ اس میں اعظم وہ حروف ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا، تو اللہ تعالیٰ کے کسی بھی نام کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ یہ اس میں اعظم ہے، یہ درست نہیں۔ ابو امامہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسم اعظم 3 صورتوں میں ہے، سورہ البقرہ، سورہ العمران اور طٰہٰ۔ جب ہم نے ان 3 صورتوں میں تلاش کیا تو وہ الحیم القیوم ہے۔ اللہ کے 99 نام سب کے سب اللہ تعالیٰ کے تابع ہیں، جن کے ساتھ مل کر پورے 100 ہو جاتے ہیں، اور جنت کے درجات بھی 100 ہیں۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ جنت کے درجات 100 ہیں، اور ہر درجے کے درمیان 500 سال کی مشافت ہے۔ اور اسماء الحسن کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص انہیں یاد کرے وہ جنت میں داخل ہوگا، تو معلوم ہوا کہ اسماء الحسنہ کی تعداد جنت کے درجوں کے برابر ہے۔ اللہ نام کے اسم اعظم ہونے کی یہی دلیل بتائی جاتی ہے کہ باقی تمام نام
इस नाम के ताबी हैं। जो शख्स अल्लाह ताला को उसके किसी नाम से पुकारता है तो उसमें उस शख्स का हिस्सा होता है, मगर इसमें अल्लाह ताला के साथ पुकारने में उसका कोई हिस्सा नहीं मिलता, क्योंकि वहदानियत में किसी का कोई हिस्सा नहीं। हजरत अबू सईद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने अपने बंदे को एक कलमा यानी अल्लाह की तरफ बुलाया। जिसने उसे समझ लिया उसने दूसरे कलमा को भी समझ लिया। इसलिए अल्लाह ताला ने कुल हु अल्लाह फरमाकर अहले हकीकत के लिए कलाम खत्म किया, फिर ख्वाश के लिए अहद पढ़ाया, फिर औलिया के लिए इतना और फरमाया अल्लाहु समद, और फिर अवाम के खातिर उसे पूरा किया। सर उलमा इस पर मुत्तफिक हैं कि अल्लाह ताला का इसमें आजम अल्लाह और आला है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का इरशाद है, इसमें आजम हुर्फे मुक्तयात में है। जो शख्स इन हुरूफ को एक दूसरे के साथ जोड़ना जानता हो और इसमें आजम से नावाकिफ नहीं रह सकता, तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि हुरूफ मुक्तयात ही इसमें आजम है? बाज उलमा का कौल है क्या इसमें आजम अहद अल समद है। बाज ने कहा कि जुल जलाल वल इकराम है और बाज ने कहा रब बना है। इसमें आजम के सिलसिले में मुख्तलिफ रिवायत बयान की गई है, जिनसे यह नतीजा निकलता है कि जो शख्स भी इसमें आजम से बाखबर हो जाए तो ना सिर्फ यह कि उसकी दुआ कबूल हो जाती है, बल्कि वह शख्स इसमें आजम के जरिए इस दुनिया के बहुत से अजीब व गरीब काम अंजाम दे सकता है। लेकिन अल्लाह के नामों में से कौन सा नाम इसमें आजम है, इस सिलसिले में वाज कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसे कि कुरान में हुर्फ़े मुक्तियात के बारे में किसी को खबर नहीं कि कुरान में इनका जिक्र क्यों आया और इनका मतलब क्या है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और हमारे अपने चैनल AR फैक्ट्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हमें अपनी फरमा बरदार और शुक्रगुजारी की जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।